اور جو ایک ہاتھ بڑھے گا میری رحمت اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھے گی، اور جو چل کر آئے گا میری رحمت دوڑ کر اس کو اپنے آغوش میں لے گی۔ میں یہ واقعہ سناتا رہتا ہوں، جب ہجرت کا موقع آیا ہے تو سب کو ہجرت کا انتظار تھا کہ حکم آئے گا تو ہجرت کرنی ہے، اور لمبا راستہ مکے سے مدینے کا پہاڑوں کے بیچ میں، سب کو اپنی اپنی فکر لگی تھی۔ ابو بکر صدیق اکیلے اپنے گھر کے اندر ہجرت کے لیے سواری تیار کی، تو ڈبل سواری تیار کی، اپنے لیے بھی اور اللہ کے رسول کے لیے بھی، اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کون جائے گا، آخر آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ ابو بکر رہے گا، ابو بکر نہیں ساتھ چھوڑے گا آپ کا، آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ جب ہجرت کا حکم آیا لے کر حضرت جبریل آئے تو یہ پیغام لے کر آئے کہ ہجرت آپ کو کرنی ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اور آپ اپنے ساتھ ابو بکر کو لے لیجئے۔ کس کو لے لیجئے؟ حضور کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ابو بکر نے کوئی چیز طے کر رکھی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ آپ اپنے ساتھ ابو بکر کو لے لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی جگہ سے چلے ہیں تو چاروں طرف سے آپ کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، اور شیطان نے مکے کے لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ایک آدمی کوئی تلوار سے نہ مارے ورنہ قریش کے لوگ چھوڑیں گے نہیں، جان کے بدلے میں اس کی جان چلی جائے گی۔ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو تو کئی لوگ مل کر ایک ساتھ مار کریں تاکہ کیس ہلکا ہو جائے اور ایک آدمی پر جرم نہ ثابت ہو۔ اللہ تو اللہ ہے۔ آپ جیسے نکلے باہر، مجمع چاروں طرف بھرا پڑا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ ایک مٹھی مٹی زمین سے اٹھا لیجئے اور ان کے اوپر ڈال دیجئے۔ آپ نے مٹی ڈالی تو سب کی آنکھوں میں اللہ نے پہنچا دی۔ کس نے پہنچائی؟ سب کی آنکھوں میں اللہ نے پہنچائی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے نبی آپ نے جو مٹی ڈالی تھی وہ آپ نے نہیں ڈالی تھی، وہ ہم نے ڈالی تھی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ ہم نے مٹی ڈالی تھی اور اللہ رب العزت نے اس ایک مٹھی مٹی کو سب کی آنکھوں میں ڈالا، سب کی آنکھوں میں ڈالا۔ سب اپنی آنکھوں میں لگ گئے، اور سب کے درمیان سے اللہ کے رسول نکل کر صدیق اکبر کے گھر گئے، وہاں دونوں سواری تیار تھی، اور آپ غلام کے ساتھ چل دیے اور سیدھے آپ جبڑے سور میں گئے، غار کے اندر پناہ لے لی۔ غار میں بھی زمانہ ہوا کوئی گیا تھا نہیں گیا تھا، اندھیرا، اس کی صفائی، کیڑے مکوڑے، کیا 3 راتیں آپ نے غار کے اندر پناہ لی ہیں، اور اس غار میں صدیق اکبر کو کسی سانپ نے ڈس بھی لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعب دہن لگایا اور زہر اتر گیا، اور جب تلاش کرنے والے غار کے منہ پر آ گئے، اللہ نے ایک درخت وہاں اگا دیا اور آپ کی حفاظت مکڑی کے جالے سے کرائی۔ آپ کی حفاظت کس سے کرائی؟ مکڑی کے جالے سے۔ مکڑی کے جالے سے اللہ نے حفاظت کرائی، اور ایک کبوتری کو اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، جلدی سے جا کر غار کے منہ پر انڈا دے دو۔ اس کو انڈا دینا ہی تھا، ٹھکانہ مل گیا، جا کے انڈا دے دیا اور وہاں بیٹھ گئی۔ لوگ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کبوتری بیٹھی ہوئی ہے، اڑ کے بھاگی، انڈا پڑا ہوا ہے اور مکڑی جالا تنے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا جی نشانات قدم تھے، بتا رہے ہیں کہ ادھر ہی آئے ہیں اور اسی میں ہوں گے۔ ایک بڑے بوڑھے نے کہا تم لوگ بھی عجیب آدمی ہو، بابا آدم کے زمانے سے تو مکڑی نے جالا تن رکھا ہے، اگر آدمی اس میں جاتا تو جالا نہ ٹوٹتا۔ جس کو
اللہ رکھے اسے کون چکے، جس کی حفاظت خدا کرے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ صدیق اکبر کی نظر پڑی ان لوگوں پر تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا لگ رہا ہے ان لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ آپ نے دو باتیں فرمائی، فرمایا دیکھو جس آدمی نے یہاں کھڑے ہو کر غار کے منہ پر کپڑا ہٹا کر پیشاب کیا ہے، مکہ مکرمہ میں ایسا ماحول نہیں ہے کہ آدمی سامنے ہو اور وہاں پیشاب کر لے کھول کر کے کپڑا، ایسی بے حیائی مکے میں نہیں ہے۔ آپ نے عقلی طور پر صدیق اکبر کی تسلی کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی۔ دوسرے پھر فرمایا ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ اس کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے۔ دو باتیں عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر بھی، دونوں طرف سے اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کو تسلی دی ہے۔ یہ غار کے اندر کا 3 راتوں کا گزارنا اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کی حفاظت کی غرض سے، پھر راستے میں بھی جب غار سے نکلے 3 دن کے بعد تو راستے کے اندر بھی کبھی ابو بکر آگے ہو جا رہے ہیں اپنی اونٹنی کو لے کر، کبھی حضور کی اونٹنی کے داہنی طرف ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ فرمایا حضور جہاں مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس پہاڑوں کے بیچ میں داہنی طرف سے کوئی نہ آ جائے تو میں وہاں داہنے ہو جاتا ہوں، جہاں کہیں خدشہ ہوتا ہے کہیں آبادی کے آگے سے کوئی نہ آ جائے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جہاں مجھے خدشہ ہوتا ہے بائیں طرف تو میں ادھر ہو جاتا ہوں، جہاں مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ آگے تو امن دکھائی دے رہا ہے کہیں پیچھے سے کوئی آ نہ جائے تو میں وہاں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر اپنی ہجرت کی 3 راتوں کی نیکیوں میں سے 1 رات کی نیکی مجھے دے دیں تو ابو عمر جو ہے اپنی ساری زندگی کی نیکی ابو بکر کو دینے کے لیے تیار۔ میرے بزرگوں، اللہ کی نسبت پر قربانی دینا، اور اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کی اونٹنی کو، سواری کو پیسے سے قبول کیا تھا کہ دیکھو ہم ہدیتاً نہیں لیں گے۔ آپ نے امت کو سکھایا اور بتایا کہ اللہ کے دین کا کام اپنی جان جیسے ہے ایسے ہی اپنے مال سے بھی کرنا ہے، اپنی جان اور اپنا مال۔ ہم سواری کا پیسہ ابھی نہیں ادا کر سکتے، مدینے میں چل کر ہم سواری کا پیسہ ادا کریں گے، اس کی قیمت ادا کریں گے۔ صدیق اکبر نے منظور کر لیا۔ میرے بزرگوں، اللہ کے شان ہوا منوالوں نے ابتدا میں اپنے نبی کے لیے محنت کا نظام قائم فرمایا اور دعوت قائم کی ہے۔